رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی مغز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا بے پناہ شکر و احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. اللہ کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ ہمیں عنایت فرمائی. عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے جو جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا گیا ہے کچھ اس طرح ہے کہ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا. انشاءاللہ تعالی وقت اور حالات کی مناسبت سے جو جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا جاتا ہے اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے والے کو سب سے پہلے پھر سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، ایک وہ وقت بھی تھا جب انسانیت بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی رہبر رہنما قائد نہیں، کوئی امام نہیں. اس انسانیت کا ہر طرف ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا. ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مالک حوض کوثر، شافع محشر بنا کر انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے انسانوں کے درمیان میں بھیجا. اب یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز تھا. اب تک لوگ اپنے خاندانی پیسوں پر روب اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا کرتے تھے، اپنی طاقت کے بل پر لوگوں پر، معصوم لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے زندگی گزارا کرتے تھے، اپنے مال کے بلبوتے پر عورتوں کو بیچا اور خریدا جا سکتا تھا، کعبے کا برہنہ طواف بھی ہوا کرتا تھا. یہ حالات اور یہ ماحول اس وقت پیدا ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے اس دنیا سے اٹھا لیے گئے. اس دنیا سے 570 یا 72 سال کا جو عرصہ انسانیت کے اوپر جو گزرا ہے، تاریخ شاہد ہے. مورخین نے بڑی خطرناک تاریخ اس کی لکھی ہے کہ 570 اور 72 سال اس انسانیت پر جو کرب کے گزرے ہیں، جو ظلم بربریت کے گزرے ہیں، انسانیت
امت آخر میں بلک اٹھی کہ کوئی تو ایسا ہمارے درمیان میں آ جائے جو ہماری رہبری ہماری داد رسی کر سکے اور ظالموں کے شکنجے سے ہمیں بچا بھی سکے۔ یہ حالات انسانیت کے تھے، یہ حالات انسانیت کے درمیان میں پیدا کر دیے گئے تھے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں پیدا ہوتے ہیں مکے کی وادی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ آخری نبی چن کر اٹھاتا ہے اور قرآن کو آخری کتاب بنا دیتا ہے۔ اب وہی انسان جو مکے کی سرزمین پر پہلے رچتے تھے، بس رہے تھے، خاندانی پیڑھیوں سے پیڑھیوں چلتے آ رہے تھے، کوئی نیا نہیں تھا جو آسمان سے ٹپک کر اسلام قبول کر رہا تھا، بلکہ انہی لوگوں میں سے اللہ رب العزت نے ایمان کی آغوش میں لوگوں کو پناہ دے رہا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بہترین سریلی آواز اور میٹھی میٹھی باتیں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر رہی تھی، اور اللہ کا ڈر اور خوف ان کے سینوں میں آ رہا تھا۔ توحید کیا ہے انہیں معلوم ہو رہی تھی، فکر آخرت ان کو یاد دلایا جا رہا تھا۔ یہ تین چیزیں تھی، تین نکات پر انسانیت کو سدھرنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ اب وہی لوگ تھے جو کل تک نیام سے اپنے تلوار کو نکالتے تو کسی کے خون سے اس کو کچی نہیں کرتے، اپنے نیام میں تلوار نہیں ڈالتے تھے، لیکن آج وہی شخص کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہاتھ باندھا ہوا، نظروں کو نیچے کیا ہوا، دو زانوں بیٹھا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود ہے اور انسانیت کی فکر وہ کر رہا ہے۔ گویا پتا چلا کہ اسلام سے پہلے لوگ باغی تھے، اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، ڈر اور خوف ان کے سینوں سے نکل چکا تھا، عقائد میں ان کے خرابی آ چکی تھی، ظلم ان کا مشغلہ بن چکا تھا، ہر طرف بربریت ان کا ایک نہ ایک جو ہے نا ذہنی مشغلہ بن چکا تھا۔ لیکن اسلام جب دنیا میں آیا تو یہ تمام چیزوں پر پابندی لگا دیا اور کہا کہ کوئی کسی کا قتل ناحق نہیں کرے گا، کوئی کسی کو بدنام نہیں کرے گا، غیبتوں کا دروازہ بند، چغلیوں کا دروازہ بند، کسی کا مذاق بنانے کا دروازہ بند۔ اب وہ کام کیا جائے گا، وہ عمل کیا جائے گا جو آسمان سے نازل ہوگا۔ چنانچہ عزیزان محترم، وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت آسمان سے قرآنی آیتوں کا نزول کرتا رہا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بنتی رہی، اور انہی میں سے اللہ رب العزت نے ایک ایسے جمع غفیر کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جنہوں نے 313 کی تعداد معصوم سے نکل کر 1000 کے لشکر کو مات دے دیا تھا۔ عزیزان محترم، ہمیں ڈر نہیں لگتا آج، کن کن باتوں سے ڈر نہیں لگتا؟ آج کے جمعے کے خطبے میں اور آپ سنیں گے اور اس پر توجہ کریں گے، اور سننے کے بعد ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالیں گے نہیں، بلکہ دندناتے ہوئے معاشرے میں گشت کریں گے، پھریں گے، رشتہ داروں سے لے کر، گھر سے لے کر، پڑوسی سے لے کر، شہر سے لے کر، جاننے اور نہ جاننے والے تک انشاءاللہ ان باتوں کو میں اور آپ پہنچانے کی اگر ذمہ داری اگر لیں انشاءاللہ تعالی، تو پھر دیکھیں گے آپ کہ 6 مہینے کے عرصے میں انشاءاللہ اللہ ایک بہترین انقلاب حیدرآباد کی سرزمین پر لائے گا۔ خبر پرستی کا نظام ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ بنائی ہوئی ہاتھوں کی مورتیوں کا نظام اللہ ختم کر کے رکھے گا، اور یہ ظلم کا ننگا ناچ جو پیسے والے آج ناچتے ہیں غریبوں پر، یہ نظام بند ہوگا، سودی نظام ختم ہوگا، جہیز کی لعنت ختم ہوگی۔ یہ تمام تر برائیاں ہیں جو آج مسلم معاشرے کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہے جو زمین اللہ کی استعمال کرتا ہے، ایک مسلمان ہے جو ہوا اللہ کی استعمال کرتا ہے، ایک مسلمان ہے جو بدن اللہ کا استعمال کرتا ہے، ایک مسلمان ہے جو آنکھیں اللہ کی استعمال کرتا ہے، ایک مسلمان ہے جو دماغ اللہ کا استعمال کرتا ہے، ایک مسلمان ہے جو کھانا پینا اللہ کا استعمال کرتا ہے۔ ہر نعمت اللہ رب العزت کی اس سرزمین پر کھڑے ہو کر اختیار کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جس کا تذکرہ آسمان کا کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تو صحیح ہماری کاریگری، تم اس پر ذرا سا بھی ضرب نہیں لگا سکتے، ذرا سا بھی تم اس کے اندر نقص نہیں نکال سکتے، کہ ساری کائناتوں کو گھیرا ہوا ایک آسمان ہم نے بنایا ہے جس میں ایک ستون تم اس کے سپورٹ کے لیے نہیں بتا سکتے، اور اس میں ہم نے رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو اس کے ڈر اور خوف کے لیے، اندھیرے سے انسان کو ڈر ہوتا ہے تو اللہ نے ڈر اور خوف کو دور کرنے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ رات جب چھا جاتی ہے تو ہم ستارے اس کے اندر لگا دیے ہیں، آسمان کے اندر وہ ٹمٹماتے ہیں، وہ جگمگاتے ہیں، جسے دیکھ کر تمہارے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان اللہ کی استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بغاوت بھی کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران
قرآن سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102 میں واضح کر کے بتایا اور ڈرایا سمجھایا کہ اللہ کیا ہے، اس کا احترام کیسے ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کی زندگی کیسے گزرنا چاہیے۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سمیٹ کر مجھے اور آپ کو وہ عظیم تحفہ دیا اور اپنی ذات پر منوانے کا سوالیہ نشان اللہ نے چھوڑا، اور باغی نہیں بنایا اور اللہ کا غدار نہیں بنایا، اسلام سے دور نہیں کیا، بلکہ احساس دلایا۔ وہ احساس کیا دلایا؟ آج لے کر کے جاؤ عزیزان محترم، کوشش یہ کرو کہ اپنی زندگیوں میں انقلاب لائے۔ یہ 5 فٹ کے جسم کے اندر جب انقلاب بپا ہوتا ہے تو آسانی ہوتی ہے کہ معاشرے میں انقلاب بپا کر دیا جائے۔ میں آوارہ ہوں، میری ذہنیت آوارہ ہے، میری سوچ آوارہ ہے، میری نگاہیں آوارہ ہے، میرا عمل غلط ہے، جب جی میں آتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، جب جی میں آئے نماز چھوڑ دیتا ہوں، کبھی کبھی قرآن کھولتا ہوں، کبھی کبھی بند کر لیتا ہوں، کوئی بھوکا آ جاتا ہے تو دھتکار کر بڑھا دیتا ہوں، کبھی کبھی خیرات کر لیتا ہوں، کبھی اگر آتا ہے ذہن میں تو اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں۔ ایسی مسلمانیت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی مسلمانیت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے اس آیت کے اندر غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم۔ اللہ تعالیٰ کسی یہودی قوم سے نہیں، کسی عیسائی قوم سے نہیں، کسی ہندو قوم سے نہیں، کسی جین قوم سے نہیں، کسی جو ہے نا قادیانی سے نہیں، کسی اور سے نہیں، کسی سکھ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت حقیقی جو ایمان والے ہیں، جو یا ایھا الذین آمنو کے دائرے میں آتے ہیں، جن پر یا ایھا الذین آمنو کا جملہ حقیقت میں اترتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے مسلمان معاشرے کے اندر موجود ہیں جو کچرے کی مانند چل رہے ہیں، جو اپنے اپنے ماں باپ کے خیالوں کے مطابق ہے، یا کوئی پیری مریدی کے مطابق ہے، کوئی جھنڈا پرستی کے مطابق ہے، یا کوئی خبر پرستی کے مطابق ہے۔ حقیقت میں توحید پر رہ کر مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ نواز، غوث اعظم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہ مانا جائے، ویسے مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر تم کو ملے گی۔ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو کا تذکرہ انہی لوگوں کے لیے کیا ہے۔ لا الہ پڑھ کر خبر پر جھکنے والے پر یا ایھا الذین آمنو کا جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کسی کے قدموں پر سر رکھ کر یا کسی مزار کے خلاف میں منہ ڈال کر دعائیں کرنے سے یا ایھا الذین آمنو کا جملہ اس پر صادق نہیں آتا۔ یا سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کو اراش ڈال کر، ہرا رنگ ڈال کر، باجے بجا کر، ناچ کر، نعرے لگا کر، پھر 1 سال تک نبی کو بھول کر زندگی گزارنے والوں پر یا ایھا الذین آمنو کا جملہ صادق آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جملہ ان پر صادق آتا ہے جو فجر سے لے کر عشاء تک اللہ سے ڈر کر اس سرزمین پر چلتے ہیں، اللہ سے ڈر کر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں، اللہ سے ڈر کر حلال کماتے ہیں، اللہ سے ڈر کر حرام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے ڈر کر جھوٹ نہیں بولتے، اللہ سے ڈر کر غیبتیں نہیں کرتے، اللہ سے ڈر کر قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ڈر سینوں میں پیدا کر کے زبانوں پر اللہ کا ذکر جو اپنے زبانوں پر رکھتے ہیں 24 گھنٹے، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو، اے سچے اور پکے ایمان والو، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین کرنے والو، میں تم سے کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ڈرنا ہے تو صرف کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کے بارے میں اللہ نے اپنی مثال دے کر کے کہا کہ لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم۔ اللہ اکبر، کیا پیاری بات اللہ نے کہی۔ دنیا کا ہر دفتر 5 بجے کے بعد بند، درگاہوں کا دفتر عشاء کے بعد بند، مندروں کا دفتر شام میں بند، گردوارے کا دفتر دن میں کھلا رات میں بند، لیکن اللہ نے اپنے دفتر کی بات آئی تو کہا لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے دفتر کی باری آئی تو کہا میرے بندو، تم کیا سمجھتے ہو میں نے ٹائمنگ مقرر کی ہے اپنے دفتر کی کہ صبح فجر کے ساتھ ہی کھلے گا اور عشاء کے بعد 9-10 بجے بند ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں،
ہرگز نہیں، 24 گھنٹے میرا دفتر تمہارے لیے کھلا رکھا ہوا ہے۔ رات کے 2 بجے داری دنیا سو جاتی ہو، تم اکیلے اٹھ کر مجھ سے مانگتے ہو، لیکن میں تمہیں دینے سے کبھی گریز نہیں کرتا۔ ساری دنیا جاگی ہوئی ہوتی ہے، دن کا اجالا ہوتا ہے، جب تم مجھ سے مانگنے کے لیے میرے در پر سر جھکاتا ہے تبھی بھی میں تجھے دینے کے لیے گریز نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لنچ ٹائم ہے 2 گھنٹے کے بعد آنا، میں یہ نہیں کہتا کہ سارا دن کام کیا ہوں رات کا وقت ہے آفس بند ہے صبح فجر کے بعد مانگنا۔ رب نے کبھی یہ نہیں کہا، رب نے یہی کہا کہ ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرنا، میں 24 گھنٹے تم پر نگاہیں لگایا ہوا ہوں، میرے 24 گھنٹے CCTV کیمرہ میرا چالو ہے، 24 گھنٹے تمہاری حرکات اور سکنات پر میری نظر ہے، تم جاگ کر جو عمل کرتے ہو اس پر بھی نظر ہے، تم سو کر جو عمل کرتے ہو اس پر بھی میری نظر ہے، تم خواب میں کیا دیکھتے ہو اس پر بھی میری نظر ہے، تمہارے دل کے اندر وسوسے جو اٹھتے ہیں اس پر بھی میری نظر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا تم سمجھتے ہو کہ مجھے نیند آتی ہوگی، ارے نیند تو بہت دور کی بات ہے میرے بندو، میں تمہارے لیے تو اونگتا بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ڈر اللہ رب العزت کا کہ ہر جگہ اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں ہونا چاہیے۔ آج مسلمان اللہ کا ڈر اپنے سینوں سے نکال لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا حقا تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ذرا غور کیا ہے عزیزان محترم، ذرا غور کیا ہے کبھی محلے میں اگر کوئی کمزور آدمی ہو تو اس سے بات بڑے بانگے دار انداز میں آپ کریں گے، اس سے آواز بڑی نکال کر کے آپ بات کریں گے، لیکن اسی محلے کا کوئی طاقتور آدمی یا پولیس محکمے کا کوئی بڑا آدمی اگر تمہیں دعوت دے دے اور بولے کہ ادھر آؤ تمہاری پوچھ تاچھ کرنا ہے، تو کیا اس کے سامنے گلے کھول کر، منہ میں پان چبا کر، منہ میں سگریٹ دبا کر، ہانٹوں میں جو ہے نا گٹکا لگا کر، پینچوں کو نیچے لٹکا کر، عجیب حالت میں جا کر اس پولیس آفیسر سے بات کرنے کی ہمت ہے تم میں؟ نہیں۔ جو نطفے سے پیدا ہوا ہے، ایک گندے پانی سے جس انسان کو پیدا کیا، اس انسان کا ڈر اور خوف اتنا ہے کہ اگر پولیس اسٹیشن سے فون اگر آ جائے تو 2 دفعہ تو ٹوائلٹ جا کے آ جائے گا بندہ، کہے گا کہ ہائے کیا معاملہ ہونے والا ہے نہیں معلوم، پولیس والوں نے طلب کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک معمولی نطفے سے پیدا ہوا، کیا کر لے گا تمہارا وہ؟ 2-4 مہینے کی جیل سے زیادہ تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھو عزیزان محترم، وہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، جو تمام انسانیت کا مالک ہے، اس کے کارخانہ قدرت میں رتی برابر بھی کسی کا داخلہ نہیں ہے، کسی کا داخلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اسے شفا نہیں دے سکتی میرے رب کے اجازت کے بغیر۔ پوری دنیا مل کر کے، کوئی آدمی غریب ہے اسے مالدار بنا دیا جائے، پوری دنیا مل کر کے بھی مال جمع کر کے اسے مالدار نہیں بنا سکتی جب تک کہ میرے رب کا حکم نہ ہو جائے۔ اس رب سے آج میرا ڈر، میرا خوف ختم ہو گیا۔ آج اس رب سے ڈر اور خوف میرا ختم ہو گیا۔ آج اس کی زمین استعمال کرتا ہوں لیکن بغاوت اسی سے کرتا ہوں۔ حیا صلاۃ کی آواز بلند ہوتی ہے، مسجد کی آواز سن کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ قرآن گھر میں رکھی ہوئی ہے، اس کا پڑھنے کی کوئی مجھے جرت نہیں ہوتی۔ کدھر جا رہی ہے عزیزان محترم میری زندگی اور آپ کی زندگی کدھر جا رہی ہے؟ کیا ڈر مجھے لگتا ہے آج؟ کیا ڈرتا ہوں میں اپنے رب سے؟ اللہ نے یہی کہا کہ اے ایمان والو، ڈرنا ہے تو صرف ایک اللہ سے ڈرنا، اور جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرنا اس سے۔ اللہ اکبر، ذرا کتنی معیوب بات، کتنا زبردست جملہ اللہ نے میرے اور آپ کے متعلق کہا، ایمان والوں کے متعلق کہا۔ ذرا غور کیجئے عزیزان محترم کہ اللہ کو کیا غرض تھی مجھے احساس دلا رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ اکبر، وہ ڈرنے والی شے ہے، یاد رکھو آپ، وہ ڈرنے والی شے ہے۔ جبرائیل جیسا طاقتور فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکایا ہوا، نگاہوں کو نیچے ڈالا ہوا، بیٹھنے کی جس کو اجازت نہیں، کھڑا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا سورہ جب قیامت قائم ہوگی، سورہ نبا میں اللہ نے واضح کر کے بتا دیا کہ جبرائیل ایک مایا ناز فرشتوں کا سردار، اتنا بڑا جبرائیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی پیدائش کے بارے میں کہا، جبرائیل کو میں نے اصلی حالت میں زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، جس کے 600 پر ہیں اور ہر پر کی گنجائش اتنی بڑی ہے
کہ ایک پر جبرائیل کھول دے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے ایک پر میں ڈھاکے جائے. اللہ اکبر. وہ ہے جبرائیل. وہ جبرائیل کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا. میری اور آپ کی تو کیا بساط ہے. وہ جبرائیل جو اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے, وہ جبرائیل جو فرشتوں کا سردار ہے, وہ جبرائیل جو نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کا نزول کرتا رہا. وہ جبرائیل کے بارے میں بات آئی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے صف باندھ کر خاموش کھڑے رہیں گے, ادب کے ساتھ کھڑے رہیں گے, کسی کو جنبش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. اللہ کا ڈر اور خوف ان فرشتوں پر اتنا طاری ہوگا کہ وہ ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے, جنبش نہیں کر سکیں گے اپنی جگہ سے. یہ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا. لیکن آج میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے عزیزان محترم؟ ذرا کبھی غور کیا ہے منہ میں زردے کا پان ڈالنے سے پہلے, ہونٹوں کے درمیان سگریٹ جلانے سے پہلے, گٹکے کو رات میں منہ میں رکھ کر سونے سے پہلے, گانے کانوں میں سننے سے پہلے, سیریل دیکھنے سے پہلے, فلموں کو جانے سے پہلے, پکنک اور پارک میں عیاشیاں کرنے سے پہلے, شادی بیاہ میں ناچنے گانے سے پہلے سوچا ہے جس زمین پر آج اطمینان کے ساتھ میں اور آپ چل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سو رہے ہیں, سارا دن میں کام کر کر کے تھک جاتا ہوں, جسم ٹوٹنے پر آ جاتا ہے, رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے, میں اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوتا ہوں, گھر میں جاتا ہوں, اپنے بیوی بچوں سے ماں باپ سے ملاقات کرتا ہوں, 2 لقمے کھاتا ہوں اور اس زمین پر بستر ڈال کر سو جاتا ہوں. ایسا کیا انجیکشن, ایسا کیا اینٹی بایوٹک, ایسا کیا ٹیبلٹ, ایسی کون سی دوا, ایسی کون سی ٹانک ہے جو رات کو تم سو جاتے ہو تو فجر میں صحت مند بنا کر تمہیں کھڑا کر دیتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے کہ اس زمین کو اللہ نے میرے لیے نوکر بنا دیا, میری غلام بنا دیا, کہ میرا بندہ محنت کر کر کے آگے سوتا ہے. اب رات کو سونے کے بعد اے زمین تیرے اندر سے ایسے جو ہے نا تو کیمیکل نکالنا, ایسی جو نا فضا اوپر نکالنا کہ میرے بندے کے سارے جسموں کے درد کم ہو جانا اور فجر میں یہ تازہ ہو کر کے میری بارگاہ میں آ کر سجدے کر لینا. ذرا غور کیا ہے کبھی؟ لیکن عزیزان محترم, اتنی بہترین نعمت کے اوپر کھڑے ہو کر میں لوگوں سے غداری کر دیتا ہوں, لوگوں پر تہمتیں باندھ دیتا ہوں, کسی کے بارے میں غلط نیوز آ جاتی ہے تو ہاتھوں ہاتھ میں پھیلا بھی دیتا ہوں, لوگوں کے قصے کہانیاں لوگوں کے درمیان میں بیان بھی کر دیتا ہوں, عصمت والی عورتوں کی عصمتوں کو عصمتیں تار تار میں معاشرے میں کر دیتا ہوں, اور کسی کسی کے تذکرے کسی کسی کے سامنے میں کر دیتا ہوں. ذرا غور کرو, یہ زمین جس پر میں اور آپ کھڑے ہو کر آج اطمینان کی سانس لے رہے ہیں, اطمینان سے سو رہے ہیں, اطمینان سے کما رہے ہیں, اطمینان سے سفر کر رہے ہیں, کیا ہم کبھی غور کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایک چیز سے ڈرا رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ کیا پھر بھی مجھے اور آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہاں, ڈر لگتا ہے جب کوئی آدمی قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے, ترجمے سے قرآن کوئی پڑھا ہوا ہو تو اسے ڈر لگتا ہے. باغی وہ قوم ہو جاتی ہے, لوگ بگڑ اس بات سے جاتے ہیں جن کے ذہنوں میں, جن کی نگاہوں میں قرآن نہیں ہوتا. وہ ترجمے سے قرآن نہیں پڑھتے تبھی تو بہک جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں. اور آج یہ امت کے بگڑنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے دنیا کی بہت ساری کتابیں پڑھ لی, ڈبل MBA میں نے کر لیا, سافٹ ویئر کی ڈگری میں نے پڑھ لی, انجینئر میں بن گیا, بڑی بڑی بلڈنگیں شان سے میں بناتا ہوں, بڑے بڑے کاریں میں بنا دیتا ہوں, فلائٹ میں سفر میں کر لیتا ہوں, سمندر کے بارے میں مجھے معلوم, ہواؤں کے بارے میں مجھے معلوم, ایک کیڑے کے بارے میں پوچھو بتا دیا جائے گا, شیر کا وزن بتا دیا جائے گا, کرکٹ کی دنیا بتا دی جائے گی. لیکن میرے بھائی سے اگر پوچھا جائے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح قرآن میں اللہ نے فلانے صورت میں کیا تقاضا کیا ہے, اللہ نے فلانے صورت میں کیا بتایا ہے, تو یہ بیچارہ مسلمان گردن لٹکا کر کے کہے گا میں نے تو اسے پڑھا ہی نہیں ہے. افسوس کی بات ہے, اسی لیے تو میرے اور آپ کے سینوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا. قرآن جو پڑھتا ہے, قرآن جو پڑھاتا ہے, قرآن جو سیکھتا ہے, قرآن جو سکھاتا ہے, اللہ اس سے اپنے سینے میں اس کا ڈر پیدا کر دیتا ہے. اور کسی بندے کے دل میں اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ صراط مستقیم پر آ جاتا ہے, بگڑی ہوئی راہوں کی طرف نہیں جاتا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بارہا مرتبہ اماموں کی زبان سے, خود اپنے بچوں کی زبان سے, کئی حافظوں کی زبان سے, خود میں نے اور آپ نے نمازوں میں پڑھا ہوگا, جس زمین پر میں اور آپ کھڑے ہو کر اطمینان سے پانی پی رہے ہیں, اس زمین سے پانی استعمال کر رہے ہیں, اس زمین پر دعوتیں
میں کر رہا ہوں, اس زمین پر عبادت گاہیں بنا رہا ہوں, اس زمین پر اپنے رہنے کے لیے ڈپلیکیٹ گھر میں بنا رہا ہوں. ہر وہ خواہش, ہر وہ خوشی ہے جو اطمینان کے ساتھ اس زمین پر کر رہا ہوں. زمین ذرا سا بھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہی ہے, زمین ذرا سا بھی نہیں ہل رہی ہے. انسان کے پیر پر اگر معمولی پتھر گر جاتا ہے تو وہ چیخنے لگتا ہے کہ ہائے میرا انگوٹھا چلا گیا, پتھر گر گیا ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے زمین کی چیخ کو سنا ہے؟ کبھی زمین پر آپ بڑے بڑے بلڈوزر چلا دیتے ہو, کیا زمین کی چیخ کو آپ نے سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا آپ نے. کبھی کیا زمین پر سبل مارنے سے پہلے زمین کی چیخ کو آپ نے سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ زمین مردہ ہے, کیسے جو ہے نا یہ سنے گی. آؤ آج تمہیں وہ بھی احساس دلا دوں, اللہ نے ڈرایا ہے پھر بھی کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ عزیزان محترم, سورہ زلزال پڑھ کے دیکھ لیجئے. سورہ زلزال میں اللہ رب العزت نے زمین کے بات کرنے کی بھی بات کی ہے. جس زمین پر میں اطمینان سے بیٹھا ہوا ہوں, اسی زمین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. اللہ اکبر, یہ خوفناک جملہ ہے عزیزان محترم. میں نے اور آپ نے اللہ کا ڈر ذہن سے نکال دیا. دن دناتے ہوئے چھوٹے چھوٹے چڈیاں پہن کے کوئی پھر رہا ہے, چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے بیوی بیٹی کو لے کر کے کوئی بازار میں بھی آ رہا ہے. اس لیے کہ زمین کا ڈر, اللہ کا ڈر میرے اور آپ کے سینوں سے نکل گیا. یہ سننے کے بعد بھی کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ نے 1400 برس پہلے میرے نام کیا پیغام دیا, اللہ نے کیسے مجھے ڈرایا ہے, سنبھلنے کا موقع دیا ہے. ایک ایک دن مجھے دیتا گیا, اللہ صحت دیتا گیا, میری حیات بڑھاتا گیا, مجھے سنبھلنے کا موقع دیتا گیا. اللہ نے سورہ زلزال میں کہا اذا زلزلت الارض زلزالها. اے میرے بندو, جس زمین پر تم چل پھر رہے ہو, کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ قیامت کے دن ہم اس زمین کو ایسے بھونچال کے ساتھ ہلا دیں گے, یہ زمین تہس نہس ہو کر کے رہ جائے گی. پیمانہ ناپنے کی مشین تمہارے پاس نہیں رہے گی کہ 9.5 کا زلزلہ تھا یا 11.5 کا زلزلہ تھا, یہ ناپنے کا موقع بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا. یہ جو زمین اطمینان سے آج میں بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں, میں بول رہا ہوں, چلنے والے چل رہے ہیں, اطمینان کرنے والے اطمینان کر رہے ہیں, زمین میں سونے والے مردے اطمینان سے سو رہے ہیں. لیکن یہی زمین کل ہلا دی جائے گی, جھٹکے سے ہلا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها, ایک زلزلے کے ساتھ اس زمین کو ہلا دیا جائے گا. اللہ اکبر. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زمین سارے معدنیات کو نکال کر زمین پھینک دے گی, ہیرے جواہرات, سونا چاندی, مرکری نکال کر زمین بہا دے گی, اور تمام کے تمام لوگ کیا کہیں گے؟ وقال الانسان ما لها. ارے کیا ہو گیا اس کو بھائی, آج ہل بھی رہی ہے, ہیرے جواہرات بھی دے رہی ہے, تمام چیزیں مجھے دے رہی ہے, اور انہیں ہیرے جواہرات کی چکر میں, انہیں مال و زر کی چکر میں میں نے اپنے رب سے غداری کی اسی زمین پر کھڑے ہو کر. لیکن آج یہ زمین تو مجھے 1 انچ کی جگہ بھی نہیں دے رہی ہے, آج مجھے ٹھہرنے کا موقع بھی نہیں ہے زمین کے اوپر. کہاں بھاگوں, کدھر بھاگوں, کیسے بچاؤں؟ اللہ اکبر. انسان چیختا چلاتا پھرے گا. اللہ اکبر. یومئذ تحدث اخبارها. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے دوست, اس سے بچاؤ. جنت ایسی نہیں ملنے والی ہے میرے بھائی, میری بہنوں, میری ماں, جنت ایسی نہیں ملنے والی. جب کبھی آیت پڑھتا ہوں تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. عزیزان محترم, ابھی میں سوچ رہا تھا کہ خطبے میں یہ بولوں نہ بولوں, اس لیے کہ مجھے خود ڈر لگ رہا تھا. لیکن کیا باقی پن ہے ہمارا؟ یہ اللہ کی زمین استعمال کر رہے ہیں, اور زمین کیا کہہ رہا اللہ رب العزت؟ یومئذ تحدث اخبارها. زمین اس دن بات کرے گی, زبردست بات کرے گی. میرے اپنے کچے چٹھوں کو زمین ظاہر کرے گی, میری زندگی کے حالات کو اللہ کے سامنے زمین بات بولے گی. ہم سمجھ رہے ہیں یہ زمین مردہ ہے, نہیں بول سکتی, لیکن کل قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین سے میں بولنے لگا دوں گا. کیا پھر بھی ڈر نہیں لگتا ہمیں؟ چیٹنگ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ جتنے نوجوان ہیں سب کو دیکھو, سب کی نظر فون پہ پڑی ہوئی ہے, کسی کے ہاتھ میں ہم نے قرآن دیکھا ہی نہیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی فون چل رہا ہے, لیکن قرآن مسلمان کھلنا بھول گیا ہے. تبھی تو میں اور آپ باغی ہو گئے ہیں عزیزان محترم. آج کیا ہمیں پھر بھی ڈر نہیں لگتا؟ مال کب تک کماؤ گے تم؟ جتنا کماؤ گے اس کا حساب تو اللہ کے پاس دینا ہی دینا ہے, یاد رکھو میری بات. مال جتنا کماؤ گے
اللہ سے جتنی بغاوت کرو گے اس کا حساب تو اللہ کے پاس دینا ہی دینا ہے. یاد رکھو. آپ کدھر جا رہی ہے زندگی دوستو؟ کدھر جا رہی ہے زندگی؟ اللہ رب العزت نے واضح کر کے کہا کلام اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کیا ہمیں پھر بھی ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ اللہ نے واضح کر کے کہا تحقیق کہ اے میرے بندوں اور جنوں اور انسانوں ہم نے تمہیں بلڈنگیں بنانے عمارتیں بنانے مرنے کے بعد تمہاری شہرت کے لیے پیدا نہیں کیا. تم کو پیدا کرنے کا ہمارا پہلا مقصد اور آخر مقصد اول مقصد یہی ہے کہ تم ہماری عبادتوں میں لگ جاؤ. تم ہماری عبادتوں میں لگ جاؤ. کیا یہ اللہ کے سوالیہ نشان پر پھر بھی ڈرنے لگتا مجھے؟ رمضان آ گیا تو مسجدوں کو بھر دیا. تراویح میں 10 دن تک مسجدوں میں لوگ, باقی کے 20 دن بازاروں میں لوگ. کیا ہمیں ڈرنے لگتا پھر بھی؟ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیے ہم لوگ. کدھر زندگی جا رہی ہے دوستو؟ کدھر جا رہی ہے ہماری زندگی؟ ذرا غور کرو تو صحیح. اللہ نے اپنی بندگی کے لیے, اپنے اس سے مانگنے کے لیے, اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا تھا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہ گئی کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا, قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا, قرآن کو گنڈے پلیتے بنانے کی کتاب بنا دیا, قرآن کو تجارت کاروبار میں برکت کی کتاب بنا دیا, قرآن کو گھر بھرانے کی کتاب بنا دیا, قرآن کو جن شیاطین بھگانے کی کتاب جب سے سمجھ لیا میں نے اور آپ نے, میں اور آپ گمراہی کے دلدل میں آ گئے. گمراہی میرا اور آپ کا مخدر بن گئی. عزیزان محترم, ڈر ہی نہیں ہوتا. قرآن میں کتنے سوال اللہ نے اپنے بندوں سے کیے ہیں, اس کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کتنے سوالات مجھ سے اور آپ سے کیے ہیں؟ انسانیت سے کتنے سوالات اللہ نے کیے ہیں, اس کا کوئی اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے. باغی ہے میں اور آپ باغی. ڈر نہیں لگتا مجھے؟ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ کل پکڑ ہوگی. ان بطش ربک لشدید کہا اللہ رب العزت نے کہ یاد رکھو جو چاہے بغاوت کر لو, جو چاہے تم کر لو, اللہ کے در کو چھوڑ کر خبروں پر سر کو جھکا لو, نبی کو امام مان کر کسی اور امام کے نام پر اپنا نام رکھ کر چلو, قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور کتاب تم پڑھ لو, بے نمازی بن کر تم رقم کمانا شروع کرو, بے نمازی بن کر کاریں اور گھریں خریدنا شروع کرو, بے نمازی بن کر جھوٹی شہرت کے پیچھے تم دوڑتے جاؤ. دینے والی ذات تو میری ہے, میں رحمان ہوں, میں تمہیں دے رہا ہوں, لو استعمال کرو. لیکن کل قیامت کے دن مالک یوم الدین میں ہوں, تمام انصاف کے دن کا مالک میرے علاوہ میں نے کسی اور کو رتی برابر بھی اجازت نہیں دی کہ تم آج اس قیامت کے دن کے مالک بن جانا, حساب کتاب کے دن کے مالک بن جانا. اسی متعلق اللہ رب العزت نے کہا ان بطش ربک لشدید. جب پکڑوں گا نا میاں, پیشانی کے بال, گدی کے بال کہا. یاد رکھنا عزیزان محترم, انسان کی سرکشی ساری کی ساری یہیں سے ہے. پیشانی اور گدی کے بال پکڑ کر خبلاؤں گا میں تمہیں. کبھی تجربہ کر لو ذرا بیٹھے بیٹھے دوستوں کے درمیان میں, یہ بال ذرا زور سے پکڑو اور گدی کے بال ذرا زور سے پکڑو, کیا تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اللہ نے 1400 برس پہلے نبی پر قرآن اتار کر آنے والے دنوں کا احساس مجھے اور آپ کو دلا دیا, لیکن اس کے باوجود میں اور آپ ہیں کہ بے حس زندگی گزار رہے ہیں. قرآن پڑھنے مجھے نہیں آتا, نبی کی سیرت مجھے نہیں معلوم, نبی کی ازواج مطہرات امت کی مائیں کتنی تھی نہیں معلوم, 4 بیٹیوں کے نام کیا تھے نہیں معلوم, 4 بیٹیوں کے دامادوں کے نام نہیں معلوم, 4 بیٹیوں کے جو ہے نا شوہروں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے وہ بھی نہیں معلوم. 10 محرم آیا تو شہادت منانا معلوم, 12 ربیع آیا تو جشن منانا معلوم. اس سے زیادہ مسلمانوں کو کیا معلوم؟ کچھ معلوم؟ جو اسلام میں نہیں ہے وہ سارے کام کر کے آپ جنت میں جانے کے شوقین. عزیزان محترم, کیا ڈر نہیں لگتا ہمیں؟ اللہ کل پوچھے گا یہ کیوں کر کے آیا بتا, قرآن میں تو نہیں تھا نا بیٹے, لوہے محفوظ میں نے رہ رکھا تھا, ان کا عرس کرو ان کا عرس کرو, یہ قوالی گالو, ان کے نعت بن لو, ان کے منقبت کر لو, میں نے نہیں لکھا تھا قرآن میں, یہ کہاں سے لایا ذرا بتا. کیا جواب دو گے اس وقت میں؟ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ نبی کو آخری امام ماننے کے بجائے کوئی شافعی بن گیا, کوئی حنفی بن گیا, کوئی مالکی بن گیا, کوئی چشتیہ بن گیا, کوئی قادریہ بن گیا, کوئی حنبلیہ بن گیا, پتہ نہیں کیا کیا بن گیا. محمدی بننے سے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے. کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا پھر بھی؟
اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم چشتی تھے یا قادری تھے، اللہ یہ ضرور پوچھے گا تم محمدی تھے یا نہیں تھے، تمہارا نام محمد اس میں شامل ہے یا نہیں، یہ اللہ ضرور پوچھے گا، یاد رکھو عزیزان محترم۔ تو مجھے اور آپ کو محمدی بننا ہے، یاد رکھو، آپ محمدی بناؤ اپنے آپ کو، اور ہر قدم پر استغفر اللہ کی کثرت کر لو، اور چہروں پر جو اگنے والے بال ہے جس کو داڑھی کہا جاتا ہے، اللہ کو اتنی محبوب ہے، نبی کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا میں اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، رسول 4 آئے، نبی اور رسول 4 آئے، انبیاء زیادہ آئے، لیکن کوئی نبی بھی بغیر داڑھی کے نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی کافی بڑھ چکی تھی، ذری بڑھ گئے تو اللہ کے نبی کاٹ لیتے نہیں تھے پریشانی کے عالم میں، نہیں ڈرنے لگتا، تمہیں ڈرنے لگتا اس چہرے پر ہاتھ لگانے سے پہلے، اللہ کی بناوٹ میں تم، اللہ کے قدرت میں تم مداخلت کر رہے ہو اگر چہرے پر ہاتھ لگا رہے ہو۔ اللہ کو معلوم تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ کو معلوم تھا کہ تمہارا چہرہ کیسے ہونا ہے، عورت کا چہرے کیسے ہونا ہے، اور تم اللہ کی تخلیق میں مداخلت کرتے ہو۔ ڈرنے لگتا تمہیں؟ کیا ہمیں ابھی بھی ڈرنے لگتا؟ چند سکوں کے عوض نبی کی سنت کا مذاق بنانے کا اختیار کس نے دیا تمہیں؟ قادیانی جھوٹا نبی بنا لیا تو ہم نے کہا گستاخ رسول، بیچ میں کوئی ٹریول کا ایجنٹ نبی کو برا بھلا کہا، ہم نے کہا گستاخ رسول، کوئی اور اگر شنکر مہاراج اگر کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں گستاخ رسول۔ تم کیا کر رہے ہو؟ نبی کی سنتوں سے جو پیار کرتا ہے وہ نبی کا وفادار ہوتا ہے، نبی کی سنتوں سے جس کو پیار نہ ہو وہ بھی نبی کا جو ہے غدار ہوتا ہے، یاد رکھو۔ آپ ادھر جا رہی ہے میری اور آپ کی زندگی، کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ ایک واحد سنت ہے، یاد رکھ لو اس بات کو، ڈرو اللہ سے، پناہ مانگو اللہ سے، وقت قریب ہے، دنیا ڈوبنے والی ہے، یاد رکھو آپ۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ سورج کی گردش میں اضافہ ہو گیا، سورج میں طوفان آ چکا، اب سورج بے نور ہونے والا ہے، مغرب سے سورج طلوع ہو جانے والا ہے، بہت جلد یہ دنیا غرق ہو جانے والی ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ جتنی نشانیاں اللہ نے قرآن میں بتائی تھی، جتنی نشانیاں اللہ کے نبی نے دنیا کے ختم خاتمے کے بارے میں بتائی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی تو پوری ہو گئی ہے، بڑی بھی ہونے جا رہی ہے، اور یہ دنیا کب ڈوبے گی اس کا احساس کسی کو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اور آپ ہیں کہ چند سکوں کے عوض نبی کی سنت کا مذاق بناتے ہیں۔ یہ واحد سنت ایسی ہے جو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہتی ہے، خبر میں بھی تمہارے ساتھ رہتی ہے، حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہتی ہے، اور اللہ یہی تڑپ کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ بغیر داڑھی کے جو ہے جنت میں داخل کرے گا، اور ان کی عمریں 100 سال 60 سال کی نہیں رہے گی، یہ جوان 18 سال سے 25 سال کے درمیان میں نظر آئیں گے یہ لوگ۔ اللہ اکبر! کیا یہ خواہش ختم ہو گئی میری اور آپ کی؟ کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ چند لقموں کے عوض، چند سکوں کے عوض اسلام کا سودا کرنے کا اختیار کسی نے تمہیں نہیں دیا۔ اگر یہ ذمہ داری تم قبول کر رہے ہو تو ہولناکیوں سے جو ہے وہ گھیرے جاؤ گے کہ وہاں پناہ مانگنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا، یہ بات طے کر کے رکھو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس معاشرے کو دیکھنے کے بعد، بڑا افسوس ہوتا ہے، اس وقت افسوس ہوتا ہے جب کوئی بھائی میرا بغیر داڑھی کے نظر آتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت میں جب میرا بھائی سر پر داڑھی اور ٹوپی پہن کر سگریٹ یا گٹکا کھاتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت میں جب میرا بھائی کسی باجے میں ناچتا ہوا نظر آتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اس وقت میں جب میرے بھائی کے پینچے نیچے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اس وقت میں حی علی الصلاۃ کیا حی علی الفلاح کی آواز سن کر مسجدوں کو نہیں بھرا جاتا، بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں اس وقت میں کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر آج مسجدوں کو ویران کر کے قبرستانوں کو آباد کر دیا گیا، بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت میں جب میری بہن اکیلی غیر مردوں کے ساتھ ایکٹیوا پہ بیٹھ کر غیر مردوں کے تھانہ ماں شانہ بن کر چلتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت میں جب میری بیٹی یا میری ماں، میری بہن، میری بیوی بغیر برقعے کے غیر مردوں کے سامنے نکل کر آتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت میں جہیز کی لعنت کی وجہ سے کسی بیٹی کو مار دیا جاتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت میں جب میرے نوجوان کے پینچے زمین سے لٹکتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت میں جب میرے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں قرآن کے علاوہ، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تبھی تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
جو کوئی میری امت میں سے غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا، میری سنت میرے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے رواج کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہی میں ان کا شمار کرے گا، وہ میرا امتی کہلانے کا حقدار نہیں رہے گا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت میں جب میرے نوجوانوں کے بالوں کو دیکھتا ہوں، سور اور بندروں جیسے کاٹ کے آتے ہیں یہ لوگ۔ کدھر جا رہی ہے زندگی؟ کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ کیوں نہیں سدھرتے ہم لوگ؟ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ کیا خوف نہیں ہوتا ہمیں اللہ سے؟ نہیں ہوتا ہے، تبھی تو یہ ساری کام ہم کر گزرتے ہیں۔ اگر ڈر ہوتا تو میرا اور آپ کا شمار وہ جماعت میں کر لیا جاتا جو جماعت زمین پر چلتی تھی تو جنت کی حوریں، جنت کے فرشتے جن کے تذکرے کیا کرتے تھے، ان میں میرا اور آپ کا شمار ہو جاتا۔ لیکن آج میرا اور آپ کا شمار اسلام کے داغداروں میں ہو گیا، میرا اور آپ کا شمار نبی سے اختلاف کرنے والوں میں ہو گیا، میرا اور آپ کا شمار نبی کے غداروں میں لکھ لیا گیا، میرا اور آپ کا شمار اسلام سے دور ہونے والوں میں لکھ دیا گیا۔ لیکن میں ہوں کہ اپنی دکانداری کو بند نہیں کر سکتا وقت سے پہلے، میں ہوں کہ اللہ کے نبی کا پکا سچا امتی نہیں بن سکتا، میں ہوں کہ قرآن کو یاد نہیں کر سکتا، میں ہوں کہ نمازوں کو 5 وقت نہیں پڑھ سکتا، میں ہوں کہ قرآن کو یاد نہیں کر سکتا، میں ہوں کہ جو بھٹکی ہوئی انسانیت کی فکر نہیں کر سکتا، میں ہوں کہ لوگوں تک قرآن کے پیغام کو پہنچا نہیں سکتا۔ تو یہ زندگی بھی کیا زندگی ہے عزیزان محترم؟ ہم نے خطبے کے شروع میں آپ سے یہی کہا تھا کہ جو وہ طبقہ تھا صحابہ کرام کا جو کل تک بگڑا ہوا تھا، لیکن قرآن کے نزول کے بعد ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا ہو گئی کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، دیکھو میرے عمر کو ذرا غور سے دیکھنا، میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی اگر بناتا میرے عمر کو نبی بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے ساتھیوں ذرا دیکھو کون آ رہا ہے، میرا ابو بکر یار غار آ رہا ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے۔ کوئی روزے دار ہوگا ایک دروازے سے داخل ہوگا، کوئی روزے دار ریان میں سے داخل ہوگا، کوئی جہاد کیا ہوا ہوگا، اپنی جان کو اللہ کے لیے دیا ہوگا، ایک دروازے میں سے جائے گا، کوئی سخی ہوگا ایک دروازے میں سے جائے گا، کوئی نمازی ہوگا ایک دروازے میں سے جائے گا، اسے ایک ہی دروازہ دیا جائے گا۔ لیکن اے میرے ساتھیوں ذرا دیکھو میرے عمر کے چہرے کو، ذرا دیکھو میرے عمر کے، میرے ابو بکر کی طرف، میرے ابو بکر کی چال، میرے ابو بکر کی عبادتیں، میرے ابو بکر کا ذکر، میرے ابو بکر کی طاقت کو ذرا دیکھو۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ ابو بکر جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گزر سکتا ہے، کوئی سے روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کا کلمہ وہی، ابو بکر کا قرآن وہی، ابو بکر کا کعبہ وہی، ابو بکر کا اللہ وہی، ابو بکر کا نبی وہی، ابو بکر کا ایمان وہی، ابو بکر کا اسلام وہی طریقہ لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کلمہ پڑھ کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن کیا میں نے کبھی فرصت سے اکیلے میں اللہ کے گھر میں نہ صحیح اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا میں نے اپنی یہ منحوس 50-55 سالہ زندگی کا جائزہ لیا ہے؟ کبھی لیا ہے؟ نہیں۔ یہ مت دیکھو کہ بازو والے نے کتنی بڑی بلڈنگ بنا لی، یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس 2 کاریں کہاں سے آ گئی، یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ رہتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ، معاف کرے۔ یہ حسد کا پیمانہ جو میں نے اور آپ نے قائم کیا ہے یہ بہت بری بلا ہے، یاد رکھو آپ، یہ بہت بری بلا ہے عزیزان محترم۔ اس انسان کو دیکھ کر حسد کرو تم جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو دین کا داعی بن کر اسلام کا کام کرتا ہے، جو قرآن لوگوں کو سکھاتا ہے، خود قرآن سیکھتا ہے، جو صدقہ و خیرات کثرت سے کرتا ہے، جو ہمیشہ اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھتا ہے، لوگوں کو اچھی ہدایتیں دیتا ہے، ایسے شخص کو دیکھ کر حسد کرنا جائز قرار دیا گیا۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ کدھر جا رہی ہے زندگی؟ ایک کروڑپتی آدمی ہے جو برانڈڈ شرٹ پہنتا ہے، 5000 سے میاں کا شرٹ کم نہیں رہتا بھائی، بڑی لینڈ کروزر میں پھرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس۔ اور ایک آدمی ہے
جو 250 روپے میٹر، 100 روپے میٹر، 500 1000 روپے میں جس کا پینٹ شرٹ سیتا ہے وہ بھی پہن رہا ہے. لیکن جب ایک کروڑ پتی آدمی جو برانڈڈ کفن، برانڈڈ جب شرٹ پہننے والا مر جاتا ہے تو برانڈڈ کفن آج تک کوئی بھی نہیں بنایا. نہیں انہوں برانڈڈ شرٹ پہنتے تھے، رائمنڈ کا کفن لائیں گے ان کے واسطے. کوئی بولا کیا؟ نہیں بتا سکتے آپ. اس کے لیے بھی 1100 کا کفن ہے، 100 روپے میٹر پہننے والے کے واسطے بھی 1100 روپے کا کفن ہے. تو فرق کہاں ہے؟ کس کو دیکھنا ہے؟ نمبر 2، ایک آدمی بڑی بلڈنگ میں ایسیاں لگا کے زبردست کھڑکی سے جھانک کے غریبوں سے بات کر کے بند کر لیتا. ایک آدمی بیچارہ پسینے کے ریلے بہ رہے ہیں، محنت کر کے کام کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے. وہ کروڑ پتی کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہوتے کہاں دفنائیں گے بھائی اسے؟ کوئی اے سی کی خبر بنائی گئی کیا آج تک؟ کوئی اے سی کی خبر ہے جس میں سینٹرل اے سی لگا دیا گیا؟ بھائی حضرت کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں ہونا، دنیا میں بڑا ٹھنڈے میں رہتے تھے. لے جا کے وہی قبرستان میں ڈالا جائے گا. 4 دن کے بعد میں میرے جیسا غریب آدمی کا انتقال ہو گیا، ان کے بازو خبر کھود کے ڈالی جائے گی. جو کل تک یہ چاہتا تھا کہ میرا گھر سب سے اونچا رہے، بازو ٹینوں کے گھر سے میرے گھر کی جو نا شناخت خراب ہو رہی ہے، جو یہ سوچتا تھا، لیکن اللہ نے خبر میں خبر ملا کر کے بتا دیا کہ تم دونوں کا مقام میری نظر میں ایک ہی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے عزیزان محترم کہ رب کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرو، یہ دنیا کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش مت کرو. یہ دنیا کو تم جتنا منواؤ گے اتنی ہی دنیا تم سے جو ہے نا کراہت کرے گی. رب اگر مان لے گا انشاءاللہ، رب اگر میری دعا قبول کر لے گا انشاءاللہ، تو یہ دنیا بھی میرے لیے بہترین بنا دی جائے گی اور آخرت بھی میرے لیے بہترین بنا دی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار. یا الہ العالمین، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں میرے اللہ کہ ہم بہک گئے ہیں میرے پاک پروردگار، ہم بگڑ گئے ہیں میرے پاک پروردگار، ہم بھٹک گئے ہیں میرے غفور الرحیم، ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں میرے پاک پروردگار. لیکن یا اللہ ہم ہیں تو نبی کے امتی ہیں میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہماری اس غلطی کو ایک انجانی غلطی سمجھ کر معاف کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے ٹھنڈا کر دے میرے اللہ. قرآن سیکھنے سکھانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. قبرستان کے نظام کو ختم کرنے والا بنا دے میرے اللہ. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا بنا دے میرے اللہ. جمعے کی طرح 5 وقت مسجدوں کو بھرنے والے بنا دے میرے پاک پروردگار. زبان پر تیرا ذکر ہمیشہ جاری و ساری فرما دے میرے پاک پروردگار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار. قرآن پڑھ کر دوسروں تک پہنچانے والا ہمیں بنا دے میرے اللہ. جھوٹ ہماری زبانوں سے ختم کر دے میرے پاک پروردگار. چغلی اور غیبت ہمارے زبانوں سے ختم کر دے میرے پاک پروردگار. سودی نظام ختم کرنے والا بنا دے میرے اللہ. جہیز کا نظام ختم کرنے والا بنا دے میرے اللہ. یا اللہ جتنی لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے، جوڑے کی رقم کی لعنت کی وجہ سے جو بن بیاہی بیٹھی ہیں، جن کی عمریں ہو رہی ہیں، جن کے ماں باپ ترس رہے ہیں، جن کے ماں باپ غم میں ہیں، جن کے ماں باپ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، یا اللہ ان لڑکیوں کے لیے نیک اور صالح شوہروں کا انتظام فرما دے میرے پاک پروردگار. ان کے لیے نیک اور صالح شوہروں کا انتظام فرما دے میرے اللہ. ان کے لیے نیک اور صالح شوہروں کا انتظام فرما دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خدمت کرتے ہوئے جنت میں جانے والا ہمیں بنا دے میرے اللہ. دونوں میں سے اگر ایک زندہ ہے میرے پاک پروردگار، باپ یا ماں زندہ ہے میرے اللہ، ان کی خدمت کرتے کرتے جنت حاصل کرنے والا ہمیں بنا دے میرے اللہ. ان کو اف تک نہ کہنے والا بنا میرے اللہ. اگر ہم نے جانے انجانے میں ان کی آواز سے بڑی آواز نکال دی ہے، یا ان کو گھور کے ہم نے دیکھا ہے، یا ان کو اف ہم نے کہہ دیا ہے، یا اللہ دنیا میں ہی اس غلطی کو ہماری معاف فرما دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ دونوں کے دونوں ہمارے نہیں ہیں، دونوں فوت ہو چکے ہیں میرے پاک پروردگار. دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں اور رہتے رہتے ہم ان کی عزت نہیں کر سکے. یا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے پاک پروردگار. ان کی مغفرت فرما میرے پاک پروردگار. ان کی مغفرت فرما میرے پاک پروردگار. ان کی مغفرت فرما میرے اللہ. اروٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرما میرے پاک پروردگار. اے دعاؤں کے سننے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے پاک پروردگار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.